ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله مولانا العظيم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت قرآن مجید کے سورہ ابراہیم کے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی اللہ رب العالمین نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس آیت سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس آیت کے تقاضے کو پامال کرتا ہے تو وہ درجہ بدرجہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے کہ اگر تم ہمارا احسان مانو گے، شکر ادا کرو گے، ہم تمہاری نعمتوں میں ضرور بھی ضرور اضافہ کریں گے۔ بڑا تاکیدی کلام ہے۔ اس وقت انسانوں کی اکثریت ناشکری کی لعنتوں میں گرفتار ہے۔ جو 20,000 روپے کما رہا ہے ماہانہ، وہ بھی ناشکری میں گرفتار ہے۔ جو ماہانہ 20 لاکھ روپے کماتا ہے وہ بھی ناشکری کی لعنتوں میں گرفتار ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کے مستحق نہیں ہیں، پانی کے یہ قطرے کے بھی ہم حقدار نہیں۔ جو کچھ ہے وہ اللہ کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے۔ اس بات کو آدمی دل کی گہرائیوں سے ماننا چاہیے، یہ شکر کا تقاضا ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو کسی نعمت کا حقدار جانتا ہے تو یہ کافرانہ سوچ ہے۔ یہ فرعون کی، قارون کی سوچ ہے۔ اس نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم۔ ارے مجھے تو عطا کیا گیا ہے، وہ میرے علم کی بنیاد پر، ہنر کی بنیاد پر، تجربے کی بنیاد پر، میری قابلیتوں اور صلاحیتوں کی بنیاد پر مجھے عطا کیا گیا ہے۔ مجھے نہ دیا جاتا تو اور کسے دیا جاتا؟ یہ ایک بزرگ کا ایک مقولہ میں نے کتاب میں پڑھا، بہت پہلے پڑھی ہوئی بات ہے یہ۔
اس جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تاکیدی کلام فرمایا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو ہم ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ جب اس قسم کی کوئی آیت ایک بزرگ کے پاس پہنچی تو اس نے کہا کہ کون ہے ایسا گستاخ و بے ادب جو میرے پروردگار کو تاکیدی کلام کرنے پر مجبور کیا ہے۔ کئی جگہ اللہ قسم بھی کھاتے ہیں، قسم ہے میری عزت کی، قسم ہے میری جلال کی، قسم ہے میری علو مرتبت کی، کئی جگہ اللہ قسم بھی کھاتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اتنی ہونی چاہیے دل میں کہ اسے تاکید سے کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہلکے انداز میں بھی اگر کوئی بات کہی جائے تو آدمی ایک لمحے کے لیے اور 1% بھی نافرمانی نہ کرے۔ اللہ کا اتنا بلند و بالا مقام ہے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر ہمارا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ مطلب یہ ہے اس کا، اگر ناشکری کرو گے تو نعمتوں سے محروم کر دیا جاؤ گے۔ جس نعمت کی ناشکری کرو گے اس نعمت کی برکتیں ختم کر دی جائیں گی، یا تو چھینی لی جائیں گی یا نہیں تو اس نعمت کی برکتیں ختم کر دی جائیں گے۔ دونوں طرح ہوتا ہے۔ کبھی مالدار ناشکری کرتا تو غریب بنا دیا جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مالدار غریب تو نہیں بنتا لیکن مال کا جو نفع ہے، مال سے جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں حاصل ہوتا۔ چین، سکون، راحت، اطمینان مال دے کر مال کے نقشوں میں، خزانوں کے نقشوں میں، حکومت کے نقشوں میں رکھ کر اس کے دل سے چین و سکون، اطمینان، راحت چھین لیتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ مال بھی ہے اور بے چینی بھی ہے، مال بھی ہے بے اطمینانی بھی ہے، مال بھی ہے راحت بھی نہیں، مال بھی ہے عزت نہیں، مال ہے قدر نہیں لوگوں کے دلوں میں، مال ہے لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں۔ یہ کتنا بڑا عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر شکر کرو گے، جس نعمت کا شکر آدمی کرتا ہے چھوٹی ہو یا بڑی، اچھا اللہ کی کوئی نعمت چھوٹی نہیں ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ہمیں عموماً جو ہے پیشاب مثال کے طور پر عموماً میں پیش کرتا ہوں، پیشاب آدمی کو پیشاب ہوتا ہے، دن میں کتنی مرتبہ پیشاب ہوتا ہے۔ غریب بھی اس کا محتاج ہے، مالدار بادشاہ بھی اس کا محتاج ہے۔ اگر پیشاب نہ ہو آدمی کو تو پھر آدمی کا جینا حرام ہو جائے، پیشاب بند ہو جائے 2-4 دنوں کے لیے، کیا حالت ہوگی آدمی کی؟ اگر آدمی کو بیت الخلا نہ ہو 5-6 دن، کیا حالت ہوگی آدمی کو بتائیے؟ اگر نیند ہی نہ آئے آدمی کو، آدمی اگر 8 دن آدمی کو نیند نہ آئے تو آدمی پاگل ہو جائے۔ عجیب و غریب نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، نیند ہے، پیشاب ہے، اور اسی طرح بیت الخلا کو آدمی جاتا ہے، عجیب و غریب نعمت ہے۔ آدمی تو چھوٹی نعمت سمجھتا ہے، اللہ کی کوئی نعمت چھوٹی نہیں، ہر نعمت اپنی جگہ سیٹ ہے۔ جس چھوٹی بڑی نعمت کا اللہ آدمی شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ نعمت باقی بھی رہتی ہے اور پھر اس نعمت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں، برکتیں عطا فرماتی ہیں اس نعمت کے۔ جسمانی نعمت ہو اور روحانی نعمت ہو، اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے، ایمان دیا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تلاوت کی ذکر کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہ شکر بجا لاتا ہے۔ کسی سے دین کا کام لے رہا ہے اللہ، وہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کام کے راستے اور اس پر کھول دیتے ہیں اور اسباب کو قریب کر دیتے ہیں۔ چھوٹی خدمت لے رہے تھے بڑی خدمت لیتے ہیں، ایک خدمت لے رہے تھے 2 کر دیتے ہیں، 2 کے 4، 4 کے 10، پھر اس کا کام پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ اللہ مقبولیت کی شان عطا فرماتے ہیں۔ یہ شکر ہے۔ ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ دستار بندی کا جلسہ ہوا، میں نے یہ آیت اس لیے پڑھی ہے، یہ بڑا لائق شکر مقام ہے کہ اتنے سارے علماء کابر تشریف لائے، انہوں نے دعا کی، بیانات کیے، ان کی توجہات رہی، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ابھی آج ہمارے شیموگا میں ہمارے مولانا سجاد صاحب کا بیان طے تھا جمعہ کا، یہاں سے کولار سے پتہ نہیں کہاں سے گھوم کر
آج صبح 5 بجے ان کو شموگا پہنچنا تھا، رات اچانک طبیعت خراب ہوئی ان کی 9 بجے، رام نگرم میں ایک جلسہ تھا، تو پورے کا پورا نظام چوپٹ ہو گیا، وہاں کا کڑور کا چک منگلور کا، اچانک حضرت کو بامبے جانا پڑا۔ سبھی ہوتا ہے، کبھی بیماری کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، آپ میرے اوپر اعتماد کیجئے، بھروسہ کرو میرے اوپر، کبھی کبھی روک لیا جاتا ہے۔ آپ عام مخلوق نہ سمجھو بزرگوں کو، اس کے تعارف کی ضرورت ہے، کبھی روک لیا جاتا ہے۔ خیر، بیماری کبھی وجہ بنتی ہے، کبھی کوئی اور وجہ بنتی ہے، کبھی مصروفیت وجہ بن جاتی ہے۔ بزرگوں کا آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص، ان کا اللہ تعالیٰ کی مہربانی ان پر ہوتی ہے، جہاں وہ موجود ہوتے ہیں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، کام کے راستے کھل جاتے ہیں، ان کی دعاؤں کی اللہ لاج رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا لائق شکر مقام ہے ہم سب کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کام جو بہت دنوں سے باقی تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہم سے لیا، ہم سب سے لیا، اور 200 250 300 علماء یہاں چھوٹے بڑے تشریف لائے، اکابر تشریف لائے، اولیاء اللہ یہاں تشریف لائے، اور ان کے بیانات ہوئے، اور آئندہ بھی جو ہے اکابر کو لانے کے کوئی اس طرح کے پروگرام بناتے رہنا چاہیے۔ تو دستار بندی کا جلسہ ہے، سال میں 1 مرتبہ، 2 سال میں، 4 سال میں ہوتا رہتا ہے، وہ تو مدرسے کا تعارف کارکردگی کے لیے ہوتا ہے کہ آپ نے پیسہ لگایا، پیسہ لگاتے رہتے ہیں، تو آپ نے جو پیسہ دیا اس کا نتیجہ صلہ آپ کے سامنے ان طلباء کی شکل میں، حفاظ کرام کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہے، پھل دکھایا جاتا ہے۔ جب مالک بیج ڈالتا ہے اور پھر اس کی فصل آتی ہے تو وہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، تو وہ بھی ایک ضرورت کی چیز ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر بھی بزرگوں کے، بڑے بڑے علماء کے یہاں لانے کے منصوبے بنانے چاہیے، پلان بنانا چاہیے کہ ان کو لایا جائے، ان کے بیانات ہوں، ان کی دعائیں ہوں، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع ہو۔ اس طرح کی شکلیں سوچنی چاہیے بزرگوں کو لانے کی، اس سے بڑا نفع ہوتا ہے۔ میں کیا کہوں آپ کو کہ جن مدارس میں اکابر علماء کی کثرت سے آمد رہی، میں اب نام تو نہیں لیتا، جن مدارس میں کرناٹک کے ہوں یا آندھرا کے ہوں یا تمل ناڈو کے مدارس ہوں یا یو پی کے جو مدارس جس کی بنیاد اکابر نے رکھی، جس میں اکابر کا قیام رہا، مہینوں قیام رہا، اور پھر بعض اکابر وہیں رہے پوری زندگی، اور انہوں نے خدمت کی، دعائیں کی، اللہ سے ان کا تعلق رہا، اللہ نے ان مدارس کو آباد کر دیا، اور ابھی بھی آباد ہیں، پوری دنیا میں ان کا فیض جاری ہے۔ اس طرح جن مدارس میں، جن علاقوں میں، جن مسجدوں میں اکابر کی، بزرگوں کی، علماء کی، اہل اللہ کی، دعا والوں کی، دل والوں کی آمد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ان قدموں کی لاج رکھتے ہیں اور اس جگہ کو آباد فرما دیتے ہیں، اور پھر وہاں سے دین کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے دور تک، دیر تک وہاں سے دین کے کام کے لینے کے فیصلے فرماتے۔ یہ ہمارا تجربہ ہے، اسے کوئی نہیں ٹھکرا سکتا۔ آپ ہونا تو آپ جا کر دیکھیے ایسے مدارس۔ لاک ڈاؤن میں کئی مدرسے بند ہو گئے، آپ کو معلوم ہے، لیکن ایسے مدارس جہاں اہل اللہ کا قیام رہا، جیسے تھے ویسے پھر آباد ہو گئے، اچانک آباد ہو گئے۔ وہاں مہینوں مہینوں اکابر کا قیام رہا، ان کی رات کی دعائیں خالی نہیں جایا کرتی، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیے اب اچھا، اس موقع پر جو خاص بات دیکھنے میں آئی، میں اس لیے آپ سب کو عرض کر رہا ہوں کہ ان باتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر سب لوگوں نے مل کر کے، کمیٹی کے احباب نے، اساتذہ نے، طلباء نے، اور پھر محلے کے ذمہ داروں نے، پرانی کمیٹی کے ذمہ دار احباب نے، پورے علاقے کے لوگ، نوجوان، سب مل کر کے جو ایک اتحاد سے اس کام کو انہوں نے اٹھایا، ایک تو کام آسان ہو گیا، اور پھر جب ایک دل سے، ایک دل ہو کر کوئی کام کیا جاتا ہے، اس پر اپنی صلاحیتیں لگائی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی خاص برکتیں ہیں۔ کو حدیث میں ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد جو ایک جماعت کے ساتھ ہے. جب اتحاد ہوتا ہے، اتفاق ہوتا ہے اور اختلاف ختم ہو جاتا ہے، انتشار ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد کو اس جماعت کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں. اب وہ کام آسان بھی ہو جاتا ہے، اس میں برکتیں شامل ہو جاتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شامل ہو جاتی ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو جایا کرتی ہے. یہ اتحاد بہت بڑی طاقت ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، آپس میں نہ لڑو یعنی متحد رہو. آگے فرمایا ورنہ تم بے قیمت ہو جاؤ گے، بے وزن ہو جاؤ گے، بے حوصلہ ہو جاؤ گے. ایک کنکر ہے، اس کی کیا قیمت ہے؟ لیکن ایک ایک کنکر، ایک ایک پتھر، چھوٹے پتھر جب 100 kg ہو جاتے ہیں تو اس کا ایک وزن ہے. ایک ایک فرد مل کر ایک جماعت ہو جاتی ہے تو اس کی ایک وزن ہوتا ہے، اس میں طاقت ہوتی ہے، اس میں قوت ہوتی ہے. ایک لکڑی کو آسانی سے توڑ سکتا ہے آدمی، 100 لکڑیاں ایک ساتھ جڑ جائے، جمع ہو جائے تو پھر اسے نہیں توڑ سکتے. ہاں، اتحاد کی بہت بڑی طاقت ہے. ہاں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے آپس کا اختلاف یہ تمہارے دین کو مونڈنے والا ہے. ہاں، تمہاری ہوا نکل جاتی ہے اگر تم آپس میں الگ الگ ہو جاتے ہو. شیطان پوری قوت کے ساتھ ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ ایک دوسرے نہ ملے، دل نہ ملے اور ایک دوسرے مل کر نہ رہے، آپس میں اتحاد قائم نہ ہو، اتفاق قائم نہ ہو. ہاں، شیطان پوری کوشش کرتا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے. ہاں، اجتماعی کاموں کے لیے خاص طور سے بڑے اتحاد کی، بڑے اتفاق کی ضرورت ہوتی ہے. اجتماعی کاموں میں صلاحیتوں سے زیادہ آدمی کو بے نفسی کی ضرورت پڑتی ہے. کام کے لیے صلاحیتوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن صلاحیتوں سے زیادہ آدمی کو بے نفسی کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی تواضع. ہر آدمی اپنے جگہ سوچے کہ میں چھوٹا ہوں، ہر آدمی اپنے جگہ چھوٹے سمجھے کہ میں چھوٹا ہوں، ہر آدمی اپنے جگہ سمجھے. یہ بنیاد ہے اتفاق کی، یہ بنیاد ہے اتحاد کی. اسی کے بنیاد پر اتحاد ہو سکتا ہے. اسی کی بنیاد پر جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ شیطان کے راستے پر ہے. اس لیے کہ شیطان نے تکبر کیا تھا. آسمانوں پر سرزد ہونے والا سب سے پہلے گناہ تھا تکبر. آدمی اپنے آپ کو بڑا، سامنے والے کو چھوٹا سمجھتا ہے. شیطانیت ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اس سے اس کا ذاتی نقصان بھی ہے، اس سے اجتماعی کاموں کی روح نکل جاتی ہے. ہاں، اور بات بھی ہے. اچھا، ہمارا کوئی مقصد طے نہیں ہے. جب مقصد طے ہوتا ہے آدمی کا نا، تو پھر آدمی گول آدمی کا طے ہوتا ہے تو آدمی اپنی ساری صلاحیتیں اس پر جھونک دیتا ہے کہ مجھے یہ حاصل کرنا ہے. ہمارے ہاں بسا اوقات یہ دیکھنے میں آیا کہ بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں، ہر قسم کی صلاحیتوں والے ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن ان کا کوئی مقصد طے نہیں. جب آدمی کا مقصد طے ہوتا ہے تو اس کے حاصل کرنے کے اسباب اختیار کرتا ہے، اور اس مقصد کے حاصل ہونے کے لیے جو چیزیں ٹکراتی ہیں، ان مقصد سے ٹکرانے والی چیزوں سے آدمی بچتا ہے. مقصد ہی طے نہیں ہوتا آدمی کا، بس سو رہا ہے، الگ ٹپ زندگی گزار رہا ہے، سو رہا ہے، جب جی میں آیا سو رہا ہے، جب جی میں آیا جاگ رہا ہے، جب جی میں آیا کھا رہا ہے، جہاں چاہے بیٹھ رہا ہے، جہاں چاہے سو رہا ہے، جس سے چاہے مل رہا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں. اس سے پھر دیکھ آپ کبھی تسلی سے بیٹھ کر، میں یہ غور کر رہا تھا کہ آپ تسلی سے بیٹھیے کہ ہمارے زندگی کے کتنے دن اور کتنے گھنٹے موجود ہیں اور کام کتنا باقی ہے. جو کام ہوا وہ 1% بھی نہیں ہوا، ابھی 99% کام باقی ہے، اور ایک شعبے کا کام ہوا ہے. ابھی کتنے شعبے ایسے ہیں
جن کا ہمیں تعارف بھی نہیں ہے، جن شعبوں پر، جن محاذوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ ان محاذوں کا ہمیں تعارف بھی نہیں ہے، لیکن قابلیتیں بڑی ہیں، پیسہ بہت ہے لوگوں کے پاس، بد اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر ایک بات یہ دیکھنے میں آئی کہ اجتماعی کام کے لیے تحمل کی بڑی ضرورت ہے، قوت برداشت۔ بہت پہلے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، معلوم نہیں اس کی سند کا کیا درجہ ہے، آپ علماء سے معلوم کیجئے، بڑے علماء سے۔ کاد الحلیم ان یکون نبیا، قوت برداشت جسے کہتے ہیں۔ ایک آدمی نے ایک ایسی بات کہہ دی جو نہیں کہنے کی تھی، آدمی اسے پی گیا، غصہ آیا لیکن پی گیا۔ ایک آدمی نے ایک ایسا کام کر دیا جو نہیں کرنے کا تھا، کیونکہ بڑی مصلحتوں کے لیے چھوٹی مصلحتوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اب ایک آدمی نے ایک بات کہہ دی، میں اس سے الجھ گیا، تو اب مقصد سے ہٹ گیا آدمی، ایک غیر مقصد، ایسی چیز جو مقصد کے درجے کی نہیں ہے اسی میں الجھ گیا، اب اجتماعیت ختم ہو گئی، شیطان کا منصوبہ کامیاب ہو گیا، وہ ہنس رہا ہے دور کھڑے ہوئے دیکھ کر۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ جس کو اللہ نے بردباری عطا فرمائی ہے، برداشت کرنے کی قوت عطا فرمائی ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تحمل نہ دیا ہو، برداشت کرنے کی قوت نہ دی ہو۔ ایسے موقع پر دیکھا گیا ہے، بہت دیکھا گیا ہے کہ تحمل جسے کہتے ہیں، برداشت کرنے کی قوت۔ ہاں اچھا، جنت میں کوئی ناگواری کی بات نہیں پیش آئے گی، یہ تو دنیا میں ہی پیش آئے گی۔ صبر کے مرحلے سے آدمی کو دنیا ہی میں گزرنا پڑتا ہے۔ ایسے موقع پر آدمی پورے تحمل، پوری بصیرت، پورے مقصد پر نظر ہو، نتیجے پر نظر ہو، کام پر نظر ہو۔ ارے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ کر رہ جاؤں گا تو کام پر آنچ آ جائے گی، مقصد پر آنچ آ جائے گی، برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ سامنے والے نے ایک بات کہی، اسے برداشت کر لیا جائے۔ ایسی بات ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری عزت کی جائے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے ایسے موقع پر کہ میرا احترام کیا جائے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا ادب کیا جائے۔ کوئی کسی کا، اب یہاں کی بات نہیں کر رہا میں، ایک اجتماعی بات، عام بات، عمومی بات۔ ہر آدمی دوسرے کا ادب کرے، دوسرے کو برداشت کرے۔ ہاں اس سے کیا ہوتا ہے، بڑے سے بڑا کام آدمی کر سکتا ہے۔ کام نہیں کرنا ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اگر کام کرنا ہے تو پھر اس صفت کو اپنے اندر علی وجہ الکمال پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کاد الحلیم ان یکون نبیا، کاد الحلیم ان یکون نبیا۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے پڑھا ایک جگہ کہ بکریاں ان سے بھی چرائی گئی۔ یہ ایک بکری ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگ گئی، وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ کانٹوں سے ہوتے ہوئے گزرتی ہے، کانٹوں سے ہوتے ہوئے یہ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ بھاگ رہی ہے، ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہ ادھر جا رہی ہے، حضرت موسیٰ اس کے پیچھے ادھر جا رہے ہیں۔ اس طرح ایک جگہ جا کر ٹھوکر لگی، بکری کو گر گئی، دیکھا تو لہو لہان ہو گئی تھی خون سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے مخاطب ہو کر کے کہا، ارے تجھے میرا خیال اگر نہ ہوا تو نہ ہوا، کم از کم اپنے اوپر رحم کرتی، دیکھ کیا حالت ہو گئی تیری۔ یہ نبی ہوتا ہے، کبھی بڑا بردبار ہوتا ہے، بڑا متحمل ہوتا ہے، اور بڑا بڑی برداشت کرنے کی اللہ ان کو قوت عطا فرماتے ہیں۔ چوتھا، جیسا ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ کسی بھی چھوٹے بڑے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ سنت رکھی ہے کہ اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی دینی کام کرو تو فرشتے لا کر کے پیسے پھینک کر جائیں گے، آسمان سے خزانے پھینک دیں گے، ویسے خزانوں کا مالک ہے۔ لیکن طریقہ اللہ کا یہ ہے، سنت یہ ہے کہ اللہ تمہارے ہی پیسوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تمہیں یہ عزت و شرف عطا فرمانا چاہتے ہیں کہ تمہارا پیسہ لگے۔ کون آگے آتا ہے، کون اپنا پیسہ لگاتا ہے، کون اپنی جان لگاتا ہے، کون اپنا وقت لگاتا ہے۔ اس میں موقع پر دیکھا گیا ماشاءاللہ، اگر آدمی عزم کرتا ہے اور ہمت کرتا ہے، آدمی ارادہ اور نیت کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ پیسہ بھی خرچ کرتا ہے۔ جب آدمی کو ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ اس میں نفع ہے، یہ نفع دینے والا کام ہے، یہ سمجھ میں آنے میں ذرا دیر لگتی ہے،
لیکن جب سمجھ میں آ جاتی ہے نا بات کی اس کام میں نفع ہے، اس میں فائدہ ہے امت کا، تو آدمی پیسہ لگانے پیچھے نہیں ہٹتا، اور جب تک پیسہ نہیں ہوتا کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ اسباب کے درجے کی چیز ہے جی۔ ویسے اللہ تعالیٰ خزانوں کے مالک ہیں جی، یہ ہوا۔ اور سب سے اس میں ایسے موقع پر سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی بھی محسوس ہوتی ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ پھر کبھی ایسی گفتگو کرنے کا موقع ملے نہ ملے۔ اجتماعی جب بڑا کام ہوتا ہے، کوئی بھی اجتماعات ہوں، اس قسم کے جلسے ہوں، کسی بھی محلے کا چھوٹا بڑا کام ہو جس میں 10 20 100 آدمی مل کر کام کرتے ہیں، اس میں زبان پر قابو پانے کا بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کے ایک آدمی ایک بات کہتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ 100% غلط ہے، لیکن اس کا جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ برداشت کر لیا جائے۔ اسے تانا دینا اور جو ہے وہ کوئی کسی کو کچھ کہہ دیا، ایک بڑا مسئلہ بن گیا۔ استرام سکلے کا لسان، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اس وقت میرا موضوع زبان نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو بدن کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں کہ ارے تو ذرا سنبھل کر حرکت میں آنا، سوچ سمجھ کر سوچو تولو پھر بولو۔ مشہور ہے، سوچو تولو پھر بولو، اور یہ بھی سوچو کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے بولنے کی۔ ہر اچھی بات بولنے کی نہیں ہوتی، موقع ہوتا ہے، محل ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں سیکھنے کی اور تربیت سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ تو کہتے ہیں سارے بدن کے اعضاء، ہاتھ بھی پیر بھی، ہر چیز ہاتھ جوڑے ہوئے، ارے تو کچھ بول کر اندر چلی جاتی ہے، مار ہم کو کھانے پڑتے ہیں، اس کی سزا ہم کو بھگتنی پڑتی ہے۔ ہاں، ہم سے پہلے حضور نے فرمایا تھا صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے، زبان کی حفاظت کرنا، زبان کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا۔ ہاں، مجھے گنگو بہمنی آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم؟ یہ جو بیدر ہے نا، بیدر بیجاپور، یہ گلبرگہ، یہ تینوں بہمنی سلطنت کے تھے، بعد میں 3 ٹکڑے ہو گئے بہمنی سلطنت۔ اس کا جو بانی ہے اس کا نام گنگو بہمنی، یہ بہمنی سلطنت کا بانی ہے، فاؤنڈر۔ اس کا ایک تاریخی جملہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے اندر 2 اچھی عادتیں ایسی ہیں کہ یہ حکومت میری ہی خاندان میں رہے گی اور مجھے جنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میری حکومت بچانے کے لیے مجھے جنگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور یہ 2 عادتیں میرے پاس ہیں اور یہ حکومت میری نسلوں میں رہے گی۔ وہ 2 اچھی عادتیں کیا؟ یہ ایک اچھی عادت یہ ہے کہ میں بڑا دریا دل ہوں، بڑا سخی ہوں، میں کنجوس نہیں، ماں پر بھی خرچ کرتا ہوں، باپ پر بھی خرچ کرتا ہوں، اور محلے والوں پر بھی خرچ کرتا ہوں، رشتہ داروں پر بھی خرچ کرتا ہوں۔ اور ظاہر بات ہے جب الانسان عبد الاحسان، جو آدمی کسی پر احسان کرتا ہے نا وہ اس کا غلام بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے انسان کی فطرت رکھی ہے، آپ کسی پر خرچ کرو، وہ دوست بنے گا یا نہیں بنے گا وہ دوسری بات ہے، تمہارا دشمن نہیں بنے گا، تمہارے مقابلے میں نہیں آئے گا۔ الانسان عبد الاحسان۔ تو اس نے کہا کہ یہ ایک اچھی عادت میرے اندر یہ ہے کہ میں سخی بہت ہوں، دریا دل بہت ہوں، ہر جگہ خرچ کرتا ہوں میں، علماء پر بھی، مسجد پر بھی، اور کمزوروں، غریبوں، بیواؤں، یتیموں، پڑوسیوں، مسلمانوں، غیر مسلموں، سب پر خرچ کرتا ہوں، سب کے دل میں میری جگہ ہے۔ یہ اچھی عادت ہے، اپناؤ، یہ مالداروں کے خاص طور سے اپنانے کی بات ہے۔ دوسری بات اس نے کہی، میں چھوٹے سے چھوٹے آدمی سے بات اچھی کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہے، ایسے بڑے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ بڑا بڑا پیسہ لگاتے ہیں، بعض غریب ایسے ہیں بیچارے، ان کے گھر میں کھانے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم سے جو چاہے کام لو، دینے کے لیے 1 پیسہ ہمارے پاس نہیں۔
ایسے لوگوں کو عموماً نظر انداز کرتے ہیں. تو یہ اس بادشاہ کے اس جملے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ میں چھوٹے سے چھوٹے آدمی سے بات اچھی کرتا ہوں، میں اسے نظر انداز نہیں کرتا. پتہ نہیں وہ کب کس وقت کیا کام آئے. ہاں، جب تک غریب رہیں گے مالداروں کی قیمت رہے گی. جب تک رات رہے گی سورج نکلے گا تو اس کی روشنی کی قیمت ہے. اگر 24 گھنٹے سورج رہے تو رات کی کوئی قیمت نہیں. 24 گھنٹے رات رہے تو سورج کی کوئی قیمت نہیں. 24 گھنٹے سورج رہے رات کی کوئی قیمت نہیں. غریبوں ہی کی وجہ سے مالداروں کی قیمت ہے. ہر آدمی مالدار ہو تو پھر مالداروں کی کیا قیمت ہے. میں بھی، یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں اشارے دے رہا ہوں. اخلاص ساری صفات کی جامع ہے. نظر نہیں آتی ہے صفت، لیکن پورا کنٹرول اخلاص کرتا ہے. مخلصین کا اخلاص اللہ کو، اللہ اس صفت کی لاد رکھتا ہے. جو مخلص ہوتا ہے نا، اس کی برکت سے فتنے دب جاتے ہیں، آنے والے بلائیں دور ہو جاتی ہیں. اگر بلائیں آ چکی ہیں تو مخلصین کی وجہ سے اللہ اسے ٹال دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں. ہاں، پھر دعا. لوگ یہ سمجھ رہے تھے اس موقع پر کہ محنت کرو، وہ کرو. محنت کرنا چاہیے، لیکن دعا یہ التدابیر ہے. چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے دعا کی ضرورت ہے. ہاں، تدبیر اور دعا. رات میں اٹھ کر کام کی قبولیت کے لیے دعا کرنا، محبوبیت کے لیے دعا کرنا. ہاں، کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو اس کے لیے بڑی تفصیل سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے. یہ بڑی اہم چیز ہے. بعض لوگوں کو تو دعا کی کوئی اہمیت نہیں تھی. میں دیکھ رہا تھا اس موقع پر کہ کوئی قیمت نہیں، صرف تدبیر ہی سب کچھ ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ غلطی پھر نہ کرو. معلوم نہیں کون دعا کرنے والے تمہارے درمیان تھے جس کی وجہ سے یہ نیا پار ہوئی ہے. تم لوگ اگر کبھی کسی کام کا بیڑا اٹھاؤ تو دعاؤں کو نظر انداز نہ کرو. یہ نظر انداز کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ التدابیر ہے. سب سے زیادہ توجہ کرنے کی چیز وہ دعا ہے. اور اس موقع پر جو برکتیں دیکھی گئی، جلسہ شروع ہونے سے پہلے ہی جلسے کی برکتیں شروع ہو گئی تھی. اب میں نہیں تفصیل کرتا اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کام مشورے سے ہوتا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اب سمجھانے کا یہ موقع نہیں ہے. اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام ہے ان کا صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، اور کائنات کے سردار، انسانیت کے سردار حضور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو حکم دیا گیا باقاعدہ کہ تم صحابہ سے مشورہ کیا کرو، جبکہ حضور پر وحی نازل ہوتی ہے. حدیث میں ہے ما ندم من استشارہ، جو کام مشورے سے ہوتا ہے اس کے بعد آدمی کو ندامت نہیں اٹھانی پڑتی. جب آدمی مشورہ کرتا ہے، مشورہ سنت ہے، تو اسے اس سنت کے اختیار کرنے کی برکتیں اس کے ساتھ کر دی جاتی ہیں. ہاں، اور مشورہ کرنے سے مخالفتیں ختم ہو جاتی ہیں اور دوستوں کی دل جوئی ہوتی ہے. ہاں، دوستوں کی دل جوئی ہوتی ہے اور پھر تمام پہلو کام کے سامنے آ جاتے ہیں. اور پھر جب منصوبہ سامنے آتا ہے تو پھر مشورے میں شریک لوگ دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے، تو سب کی دعائیں شامل ہو جاتی ہیں. اور پھر ایک دوسرے کا تعاون حاصل ہوتا ہے، ایک دوسرے کی نصرت، ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کی مدد. کام آیا، کام کا منصوبہ آیا، کیا کرنا، کیسا کرنا، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر لوگ تعاون کرتے ہیں، اپنا جان بھی لگاتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں، مال کی ضرورت ہو. سب کی دعائیں، جب ہر آدمی کام کو اپنا سمجھتا ہے پھر کام آسان ہو جاتا ہے، پھر سب کی توجہات اس پر لگ جاتی ہیں. ہاں، اور پھر
جب مشورہ ہوتا ہے مختلف لوگوں کی استعداد سامنے آ جاتی ہے. کام کے لیے مشورہ ہوتا ہے، کسی بھی کام کے لیے کام کے مختلف لوگوں کی استعدادیں سامنے آ جاتی ہیں. یہ مشورے کی یہ وہ برکتیں جو میرے ذہن میں بے تکلف آ گئی، ورنہ اس کی اتنی برکتیں ہیں. حدیث قرآن مجید میں باقاعدہ تقوی والوں کی یہ صفت بیان کی گئی، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کا کام مشورے سے ہوتا ہے. ان کا کام مشورے سے ہوتا ہے. مشورے میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں اور بڑی رحمتیں اس میں ہوتی ہیں، بڑا تعاون ہوتا ہے. اس لیے ہر کام کو آدمی مشورے سے کرنا چاہیے. ہر کام کو سب ذمہ داروں کے سامنے آدمی لانا چاہیے. میں ہمیشہ یہ بھی کہا کرتا ہوں، جب بات آ گئی تو یہ بھی کر دوں. یہاں کے لیے نہیں، پورے ملک کے لیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں. دیکھو کمیٹی یہاں کی بات عرض کرتا ہوں میں آپ کو مثال کے طور پر، ورنہ بات یہاں کی نہیں، پورے ملک کے لیے ہے. یہاں مثال کے طور پر سمجھو 1000 آدمی ہے، تو 1000 آدمی کو تو کمیٹی میں نہیں لے سکتے. 10 آدمی کو، 8 کو، 11 کو، 12 کو لے سکتے. سب جگہ یہی ہے بھئی. ایک جگہ 50,000 آدمی ہیں، 50,000 آدمی کو تو کمیٹی میں نہیں لے سکتے. اچھا چن کر ایک 10-11 آدمی کو مشورے میں لے لیا گیا، چلو بھئی یہ کمیٹی رہے گی، ذمہ دار یہ انتظامیہ یہ سنبھالے گی. ماشاءاللہ کیا آ رہا ہے پیسہ، کیا جا رہا ہے، اس کا اکاؤنٹ کیا ہے، حساب کتاب کیا ہے، مسجد کا، مدرسے کا، یہ پورا وہ ماشاءاللہ نگرانی کرتی ہے. وہ ایک قابل جماعت کا نام ہے کمیٹی. ایسا ہوتا ہے. لیکن جتنے افراد کمیٹی میں آئے ہیں اس کے علاوہ محلے میں کوئی قابل آدمی نہیں ہے. جتنے قابل آدمی تھے وہ تو پورے کمیٹی میں آ گئے. اب جتنے محلے میں باقی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے بیوقوف ہیں. ایسا نہیں. اسی لیے جب بھی کوئی کام کرنا ہو، کسی بھی شعبے کا، کسی بھی نوعیت کا اہم کام ہو، بھئی ہر پیشاب کو جانے کے لیے، بیت الخلاء کو جانے کے لیے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لائٹ لگانے کے لیے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، پنکھے لگانے کے لیے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی کوئی بڑا اور اہم کام کرنا ہو، میں ہر مسجد کے، ہر محلے کے لوگوں کو، محلے کے ذمہ داروں کو، مسجد کے، مدرسے کے ذمہ داروں کے کہتا ہوں کہ محلے میں جو تجربے کار لوگ، سینئر لوگ، قابل لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان سے مشورہ لو. ان کے سامنے بات لانا یہ کوئی ناک کا مسئلہ نہیں. اسے ناک کا مسئلہ مت بناؤ. وہ کمیٹی میں ہو یا نہ ہو، سب کے سامنے لاؤ. یہی ان کی عزت افزائی ہے، یہ ان کی صلاحیتوں کی قدردانی ہے. قابل لوگوں کے مشورے کو نظر انداز کرنا یہ ان کی صلاحیتوں کی ناقدری ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر اور بھی بہت شعبے ہیں جن کے زندہ کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے مشورے کی ضرورت ہے، جس کے لیے اجتماعیت، اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، آپ سب حضرات کی دعاؤں کی ضرورت ہے. سب کی قوت اگر ایک جگہ جمع ہو گئی، علم کی، دعا کی، پیسوں کی، وقت سب کا ایک جگہ جمع ہو گیا، تو امید ہے کہ ہر شعبہ رفتہ رفتہ زندہ ہو جائے گا اور اس کا ایک آئیڈیل بنے گا، اور پھر دوسرے لوگ بھی جو ہے اسے اپنا سکیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جن لوگوں نے ماشاءاللہ جلسے کی کامیابی میں دعا کی ہو، جنہوں نے محبت کی نظر سے دیکھا ہو، جنہوں نے پیسہ لگایا ہو، کہ چھوٹا بڑا جان لگائی ہو، پارکنگ کا انتظام کیا، کھانا کھلانے کا انتظام کیا، اسٹیج کا، پنڈال کا، کرسیوں کا، اکابر کا، کاروں کا. ایک 14 کاریں ہمارے ماشاءاللہ، یہ کچھ نوجوانوں کی ایک ٹیم تھی، 14 کاریں لے کر 24 گھنٹے کھڑی رہی ماشاءاللہ. اکابر کو لانا، لگ جانا، ماشاءاللہ سب کا اچھا تاثر رہا کہ آپ نے بڑے جو ہے سلیقہ مند اور تجربے کار، بڑے باادب نوجوانوں کا انتخاب کیا ہے. وہ بڑے ادب سے لے گئے. ایک تو کام کرنا، ایک ہے ادب سے کرنا، سلیقے سے کرنا، ڈھنگ سے کرنا. اس طرح پوری ماشاءاللہ لائے، لے جا کر پہنچائے. کوئی ان کو انہوں نے جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کیا. یہ بڑے سیکھنے کی چیز ہے کہ اکابر آئے اور خوش ہو کر جائے. اس طرح کے نظام بار بار بھی بن سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ لوگوں میں بہت پیسہ ہے، بہت قابلیتیں ہیں. اپنے قابلیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. ایک شیر بکریوں کے درمیان رہتا تھا، تو بکریوں کی بولنے لگا، اور بکری چارہ کھاتی تھی تو وہ بھی چارہ کھانے لگا. اسے نہیں پتا کہ وہ شیر کا بچہ ہے. ایک مرتبہ اتفاق سے بھٹکتے بھٹکتے وہ کسی کنویں پر آیا. کہاں آیا؟
تو دیکھا پانی پینے کے لیے جھانک رہا تھا، تو اسے دیکھا، ارے میں تو سمجھ رہا تھا اب تک میں بکری کا بچہ ہوں، میں تو شیر کا بچہ ہوں۔ کس کا بچہ ہوں؟ تم شیر کے بچے ہو، تمہارے اندر بہت قابلیتیں ہیں، بہت صلاحیتیں ہیں۔ اگر تم کسی کام پر جمع ہو گئے، اللہ آپ سے بڑا کام لے سکتا ہے، بشرطے کہ اکابر کی دعائیں، ان کے مشورے تمہارے ساتھ شریک رہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا